انسان سبھی خوبصورت ہیں، صرف غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ زندگی کے کچھ حقائق بھی کس قدر تلخ ہوتے ہیں۔ حالات کی گرد میں کچھ وقت کے لیے ہم سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں، جن سے لا علم رہنا ہمیں زندگی کا سب سے بڑا خسارہ لگتا ہے۔ لیکن دراصل اصل خسارہ تو ان حقائق کو ہم پر واضح ہو جانا ہوتا ہے۔ بے شک لا علمی ایک نعمت ہے اور آگہی ایک عذاب، اور بعض اوقات تو یہی آگہی لمحے موت کے مترادف ہوتے ہیں۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو ان تک نہ پہنچنے دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب کچھ ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور ہوتا ہے، پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو تو ہو جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ قابل ترس نہیں، قابل رشک بنیں۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں، اس کا سوال نہیں ہوگا، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اگر ہمارا اخلاق من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کہ کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ بے شک کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا۔ آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی۔ تبدیلی جس دنیا کا نظام ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ صبر کی حد بھی تو کچھ ہوتی ہے، کتنا پلکوں پہ سنبھالوں پانی۔ اولاد کی غلط تربیت کا طعنہ ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش یا ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کریں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی آرام دہ ہو جانا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہیں کرتا۔ حالات اللہ تعالیٰ نے بدلنے ہیں، ہم نے دراصل خود کو بدلنا ہے۔
جس دن آپ خود کو بدلیں گے اس دن حالات بھی بدلنے لگیں گے۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں، گول کر پی لیں۔ جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو نہیں جانیں گے، ان کو دور نہیں کریں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس دنیا میں غلطی کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جب غلطی سامنے آئے تو اس پر اصرار نہ کرنا، معافی مانگ کر اس کو سدھار لینا۔ سوئے ہوئے شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح ضائع کر رہا ہے۔ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں اسے جو مناظر دکھا رہی ہیں وہ اس کے خواب ہیں، وہ حقیقت نہیں، ایک الوژن ہے۔ جو لوگ اس الوژن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے، اور وہ غیر حقیقی لوگ اسے اس لیے نہیں جگاتے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی نقلی دنیا مکمل ہوتی ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، وہ میرے ماں باپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تم دیکھو تو تمہیں دکھایا جا چکا ہے، اگر تم ہدایت حاصل کرو تو تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے، اور اگر سننا چاہو تو تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ ستم یہ ہے کہ ہماری صفوں میں شامل ہیں چراغ بجھنے پہ خیمہ بدلنے والے لوگ۔ یہ محبت بھی ایک نیکی ہے، اس کو دریا میں ڈال آتے ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں نہ ہی اسے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ وہ کتاب دل جسے ربط تھا تیرے کیف ہجر و وصال سے، وہ کتاب دل تو لکھی گئی مگر انتساب نہیں رہا۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے۔ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے تو تم مومن ہو۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا، میرے الفاظ میری زبانی نہیں سمجھا، اور اسے گلہ ہے کہ میں بولتا بہت کم ہوں، شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ پرکشش۔ ٹوٹی دیوار کا سایہ بھی بہت ہوتا ہے، پاؤں جل جائیں اگر دھوپ میں چلتے چلتے۔ زندگی کچھ تو برم تو میرے احباب کا رکھ، سارے چہرے تو میرے سامنے عیاں نہ کر۔ تمہارے تلخ رویے کا ستایا ہوا شخص گھر کے ہر فرد سے بیکار میں لڑ پڑتا ہے۔ یوں تو رکھتا ہے وہ خود سے بھی محروم مجھے، مگر مجھے کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا۔